بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ شروع ہوئی تھی اور اس کی 12 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 13 سے انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ واقعہ شروع ہوئی اور آپ کے سامنے بات آئی کہ قیامت کے دن کی 3 جماعتوں کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مقربین کا ہے، یعنی خواص مؤمنین کا ہے۔ دوسرا طبقہ عوام مؤمنین کا ہے، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ اہل کفار کا ہے، اہل کفار کا۔ تو اب آیت نمبر 13 سے ان تینوں طبقات کے انعام اور انجام کا تذکرہ ہے۔ تو پہلے لکھے فائدہ، تاکہ پھر ہم آگے ترجمہ شروع کریں۔ لکھے فائدہ۔ آیت نمبر 13 سے قیامت کے دن کے تینوں طبقات کے انعام و انجام کا تذکرہ ہے۔ پہلے مقربین یعنی خواص مؤمنین کا ہے، پہلے مقربین یعنی خواص مؤمنین کا ہے، پھر عوام مؤمنین کا ہے، اور پھر اہل کفار کا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اب آیت نمبر 13 سے جو ہے وہ مقربین یعنی جو خواص مومنین ہیں نا، ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ اور لکھیں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ثلہ کے معنی آتے ہیں بڑا طبقہ، بڑا طبقہ من المؤمنین، من الاولین، پہلوں میں سے ہوگا۔ بڑا طبقہ پہلوں میں سے، پہلے کہتے ہیں جو شروع میں گزرے ہو نا، پہلوں میں سے ہوگا۔ بریکٹ میں لکھیں اس امت کے یا ہر امت کے، یعنی دونوں امکانات ہو سکتے ہیں۔
کہ ہر امت کا جو ابتدائی طبقہ ہوتا ہے نا وہ بڑا حصہ مقربین کا ہوگا، یا اس امت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ مقربین میں سے زیادہ تر ہوگا. تو بریکٹ میں کیا لکھا؟ اس امت کے یا ہر امت کے. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور چھوٹا طبقہ بعد والوں میں سے ہوگا. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ یہ تو بہرحال بڑی شان والے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اللہ فضل فرمائے. علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر ہوں گے، ایسے تختوں پر، تخت ایسے تختوں پر ہوں گے، موضونہ جس میں سونے کے تار جڑے ہوں گے. جس میں سونے کے تار جڑے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے ان پر چکر لگا رہے ہوں گے. بریکٹ میں لکھے بطور خدمت کے. ولدان، ایسے لڑکے، ایسے لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ نوعمر رہیں گے، جو ہمیشہ نوعمر رہیں گے. نوعمر کے معنی آتے ہیں بالکل یعنی جوانی کی ابتدا والے لڑکے، یعنی جو خدمت میں تیز ہوتے ہیں نا، ہر وقت لگے ہوتے ہیں. تو ان کی وہ نوعمری ایسا نہیں ہوگی کہ وقت کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، وہ ہمیشہ اسی حالت میں ہوں گے. بے اکواب و اباریقہ، بے اکواب گلاس لے کر، گلاس لے کر، و اباریقہ اور پیالے لے کر، اور پیالے لے کر، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اور بہتی ہوئی شراب کے جام لے کر، بہتی ہوئی شراب کے جام لے کر. لیکن ہر چیز کے لیے الگ الگ برتن ہوتا ہے نا. پانی کے لیے گلاس ہوتا ہے، چائے کے لیے پیالے ہوتے ہیں، شربت کے لیے جام ہوتے ہیں. تو جنت کی شراب ہوگی جس کو شراب طہور کہتے ہیں، پاک صاف مطہر. تو بہتی ہوئی شراب کے جام ہوں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اس کو پی کر درد سر ہوگا، نہ عقل میں فطور آئے گا. نہ اس کو پی کر درد سر ہوگا، نہ اس کو پی کر درد سر ہوگا، اور نہ عقل میں فطور آئے گا.
دنیا کی جو گندی شراب ہے اس سے ایک تو سر میں درد ہوتا ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے. اس لیے نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، پورے محلے میں دیکھے لوگ کہتے ہیں فلاں نے شراب پی، گالیاں دے رہا ہے اور برا بھلا بول رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بیوی بچوں کو مار پیٹ رہا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. لیکن جنت کی شراب پاک ہوگی. تو نہ درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے پھل ہوں گے جسے وہ پسند کریں گے، اور ایسے پھل ہوں گے جسے وہ پسند کریں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایسے پرندوں کا گوشت ہوگا جو ان کو مرغوب ہوں گے. اور ایسے پرندوں کا گوشت ہوگا جو ان کو مرغوب ہوں گے. وحور عین، اور موٹی یا بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. حور کہتے ہیں گورے سفید رنگ کو. چونکہ اللہ پاک ایک مخلوق پیدا کریں گے. یہ جو حوریں ہیں یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہیں، یہ جنت کی ایک مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوں گی. دنیا کی جو بیویاں ہیں یہ تو مستقل ہوں گی جنت میں. تو بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح. چھپے ہوئے موتیوں کی طرح، یعنی جیسے موتی کو انسان چھپا کے رکھتا ہے اور اس پر کوئی دھول مٹی غبار کچھ بھی نہ لگے تو وہ کیسے چمکدار ہوتی ہے. یہ حوریں ایسی چمک رہی ہوں گی، ان کے جسم چہرے پر کوئی گرد و غبار کچھ بھی نہیں ہوگا، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے اعمال کا. یہ سب کچھ بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے اعمال کا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے اس جنت میں کوئی بیہودہ بات، نہ کسی گناہ کی بات. نہیں سنیں گے اس جنت میں کوئی بیہودہ بات، نہ کسی گناہ کی بات. یہ تو دنیا ہے نا، ہم بیٹھ جاتے ہیں آپس میں فارغ ہوتے، بے مقصد باتیں ہو رہی ہے، خدا نخواستہ بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہے اور گناہ کی باتیں ہو رہی ہے. وہاں تو ایسا نہیں ہے. الا قیلا سلاما سلاما، سوائے سلامتی ہی سلامتی کی باتوں کے، سوائے سلامتی ہی سلامتی کی باتوں کے. یعنی بس ہر طرف سلامتی کی باتیں ہوں گی. جب جہاں سے گزریں گے جنتی ایک دوسرے کو سلام ہوگا، خیر کی باتیں ہوں گی، خوشیوں کی باتیں ہوں گی، انوارات کی باتیں ہوں گی. یہ پاکیزہ ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج اتنا کافی ہے. طالبات خوب تیاری کریں، خوب محنت کریں. کوشش کریں گے کہ بیچ میں کوئی دن اگر ہمیں مل جائے، ایک دن سبق اور پڑھا لیں آپ لوگوں کو، تاکہ کسی مناسب جگہ پہ پہنچ جائیں.
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔